أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. میرے عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ الانبیاء سے تفسیر کا آغاز کریں گے. اس سے پہلے ہم دعا پڑھ لیتے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنا علما. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آمین یا رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذي ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ الانبیاء ہے. مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. نبی کی جمع ہے انبیاء. نبی کہتے ہیں خبر دینے والے کو. اللہ کی طرف سے جو انسان اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتا ہے اس کو نبی کہتے ہیں. آپ سب جانتی ہیں کہ رسول اور نبی میں کیا فرق ہے. ہر رسول نبی ہوتا ہے مگر ہر نبی رسول نہیں ہوتا. اس لیے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے لفظ کو استعمال کر کے رسول اور نبی دونوں مراد لیے ہیں. عربی اقترب جو ہے نا، یہ عربی زبان میں جو باب افتعال ہے، یعنی گریجولی، آہستہ آہستہ، یہ معنی بھی اس کا ہوتا ہے. اور اسی طرح اس کا معنی مبالغے کا بھی ہوتا ہے. اور باب افتعال تیزی کے معنی میں بھی آتا ہے. تیزی، بتدریج اور مبالغہ یا جلدی، یہ تینوں معنی باب افتعال کے آتے ہیں. اقترب کے جو معنی ہے اس کا مطلب ہے بہت ہی قریب، بہت قریب ہو چکا ہے، بہت قریب آ لگا ہے، یعنی اب زیادہ دیر نہیں ہے. اسی سے لفظ اجتہدہ بھی ہے. اس کا مطلب اس نے بہت ہی کوشش کی. تو اسی طرح اقتربہ جو ہے نا، وہ اس کا مطلب ہے کہ قریب آ لگا ہے، یعنی بہت قریب آ لگا ہے. مبالغہ ہے. اس میں مراد یہ ہے کہ گزرا ہوا انسان کا جو زمانہ ہے وہ بہت زیادہ گزر چکا ہے اور جو باقی ہے وہ بہت تھوڑا ہے. بہت قریب آ چکا ہے لوگوں کے لیے ان کا حساب، یعنی انسان کا ایک ایک لمحہ اس کو حساب کتاب کے قریب لے کے جا رہا ہے. یہ حساب کیا ہے؟ یہ انسان کے نام اعمال کی باس پرس. قیامت کے دن اس کا سوال اور جواب. کیا کیا، کیسے کیا، کس نیت سے کیا، کس کے لیے کیا. کوئی بھی عمل ہے نا. اس لیے علماء یہ لکھتے ہیں کہ یہ درست ہے کہ انسان اپنے عمل کی نگرانی کرتا رہے، مگر اس سے بھی زیادہ اہم یہ ہے کہ انسان اپنی نیت کی نگرانی کرے. کہ انسان نیک عمل کرتا ہے لیکن اس کی نیت درست نہیں ہے تو اس کا بھی حساب ہوگا. بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس سے بھی زیادہ درست یہ ہے کہ جو نفس کا عمل ہے اس نفس پر بھی چیک لگایا جائے، یعنی اپنے نیت کی بھی نگرانی کی جائے. ہم جانتے ہیں کہ حدیث میں ایسی بے شمار مثالیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہیں جس میں آپ نے صاف صاف فرمایا ہے کہ چاہے کتنا بھی بڑا قاری قرآن ہو، چاہے کتنا بڑا سخی انسان ہو، چاہے وہ شہید ہی کیوں نہ ہو، جب اللہ کے حضور آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو نہیں دیکھے گا بلکہ اس کی نیت کو دیکھے گا.
ہم فی غفلت معرضون، غفلت کا عالم یہ ہے کہ ان کو پرواہ نہیں ہے، وقت قریب آ چکا ہے اور اللہ ایک ایک عمل کا حساب اللہ کو لینا ہے، اللہ ایک ایک عمل کا حساب لے کر، ہے نا. تو میں نے کیا کیا اپنی لائف میں کوئی احساس نہیں ہے نا. یہ چیز ہم فی غفلت معرضون یہاں قریب کہا گیا ہے، مگر 1400 سال گزر گئے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے، یہ کیسا قریب ہے؟ پہلا جواب یہ ہے کہ ہر انسان کی قیامت اس کی موت ہے. قیامت صرف وہ دن نہیں ہے جو پوری انسانیت پر آئے، بلکہ ہر انسان کی قیامت تب شروع ہو جاتی ہے جب اس کی آنکھ بند ہو جائے. من ماتا فقط قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت آ گئی. آپ کی میری ہر فرد کی قیامت الگ ہے اور وہ کسی وقت بھی آ سکتی ہے، لہذا ہمارے لیے قیامت قریب ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں وقت کا جو مفہوم ہے وہ مختلف ہے. قرآن کہتا ہے اِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، تمہارے رب کے نزدیک ایک دن تمہارے 1000 سال کے برابر ہے. یعنی ہمارے حساب سے 1400 سال گزر چکے ہیں، مگر اللہ کے یہاں یہ صرف 1.5 دن کا وقت گزرا ہے. اس لیے اللہ کا کہنا قریب ہے بالکل درست ہے اور حقیقت پر مبنی ہے. تیسرا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اب براہ راست قیامت آئے گی. اس لیے قریب کا مطلب اب کوئی درمیانی پڑاؤ نہیں ہے، اگلا مرحلہ قیامت ہی ہے. قریب کہنے کا مقصد صرف خبر دینا نہیں ہے بلکہ انسان کو جھنجھوڑ دینا ہے. تو اس آیت میں ہمیں یہ سمجھایا گیا ہے کہ دنیا کی زینتوں میں انسان اگر گم ہو جائے تو انسان ایمان کے تقاضوں سے بے خبر ہو جاتا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں دنیا کی رنگینیوں میں، اس کی زینتوں میں ایسا نہ الجھانا کہ ہم اپنے رب سے، اپنے رب کی محبت سے، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے غافل ہو جائیں. اور ہم فی غفلت معرضون، کہ کوئی خیال ہی نہیں ہے کہ میرے ایمان مجھ سے کیا تقاضا کر رہا ہے. اور یہ بھی کہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ میرے ایک ایک عمل کو جانتا ہے، اور یہ بھی کہ ہمیں مرنا ہے، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. اور یہ بھی ہے کہ ہمیں اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے، اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے. عمر کہاں گزاری، جوانی کس مصروفیت میں صرف کی، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور جو علم حاصل کیا تھا اس پر عمل کتنا کیا. یہ تمام چیزیں بندوں کو جو ہے خوف دلاتے ہیں. یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، اور بندوں کو یہ خوف دلاتے ہیں کہ ایک ایک لمحے کو بیدار رکھتے ہیں. یہ ہمارے ایمان کے تقاضے جو ہیں، مگر لوگ یعنی ہم ایمان کے تقاضوں کو پورا بھی نہیں کر رہے ہیں، حساب کتاب کی تیاری سے بھی ہم غافل نظر آ رہے ہیں. یہاں پہ یہ ہم فی غفلت معرضون ہے نا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یقترب للناس، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، اور وہ ہے کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں. کس چیز سے منہ موڑے ہوئے ہیں، کیوں موڑے ہوئے ہیں؟ جس چیز کے بارے میں انہیں سب سے زیادہ فکر کرنی چاہیے تھی، جس چیز کے لیے انہیں سب سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے تھی، کیونکہ اگر اس امتحان میں کوئی فیل ہو گیا تو پھر اس کے لیے زندگی اور کامیابی کے کوئی چانسز باقی نہیں بچتے. لیکن اس کے بعد بھی کیا حال ہے کہ ہم فی غفلت معرضون، وہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں. ما یأتیہم من ذکر من ربہم، ما یأتیہم، ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت نہیں آتی مگر وہ اسے کھیلتے ہوئے لاپرواہی سے سنتے ہیں. یعنی آخرت کی یاد دہانی کے معاملے میں کوئی بھی قرآن کی آیت جو ان کے رب کی طرف سے آتی ہے، یعنی محدثر مطلب تازہ، مگر یہ کہ وہ سنتے ہیں اور اس کو وہ کھیل رہے ہوتے ہیں. مطلب اس کا کیا ہے کہ یہ سنجیدگی سے نہیں سنتے، یا یہ کہ وہ سنتے ہیں اور سن کر اڑا دیتے ہیں یا مذاق کرتے ہیں ان آیات کے ساتھ جو انہیں سنائی جاتی ہیں. لوگوں کو آخرت کی فکر اس لیے نہیں ہوتی کہ ان کو اس دن کا پتہ ہی نہیں ہے. کوئی بتائے تو بتانے والوں کی بات کو وہ سنجیدگی سے نہیں لیتے، بلکہ سن کر مذاق اڑا دیتے ہیں، مذاق میں اسے اڑا دیتے ہیں. تو ایسے لوگوں پر نصیحت کیسے اثر کر سکتی ہے؟
میری بہنیں یاد رکھیں کہ یہ صورت مکی ہے، ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ہے۔ تو اشارہ کس سے بات ہو رہی ہے؟ اشارہ کس کی طرف ہے؟ کفار مکہ کی طرف ہے، کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی نئی صورت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئی صورت لاتے اور انہیں آخرت کے عذاب سے خبردار کرتے تو اس پر توجہ نہیں کرتے تھے بلکہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ لاہیۃ قلوبہم واسروا النجوى التي ظلموا، لاہیۃ ان کے دل غفلت میں ہے اور ظالموں نے سرگوشی کی چپکے چپکے، واسروا اور وہ انہوں نے چپکے چپکے سرگوشی کی، نجوا الذین ظلموا کن لوگوں نے، جن لوگوں نے ظلم کیا، حل ھذا نہیں ہے یہ الا مگر ایک انسان، بشر ایک انسان، مثلکم تمہارے مثل، تمہارے جیسا، افتاتون السحر کیا پھر بھی تم جادو کو آؤ گے، وانتم تبصرون اس حال میں کہ تم دیکھ رہے ہو۔ لاہیۃ قلوبہم یعنی غفلت کی وجہ سے دلوں کا کسی اور چیز میں مشغول ہو جانا۔ ان کے دل دنیا کی محبت میں مشغول تھے، کیونکہ ہر انسان کا دل اسی چیز میں لگتا ہے نا جس سے اس کو بہت زیادہ جو ہے دلچسپی ہوتی ہے۔ واسر النجوہ اور انہوں نے چھپا کر سرگوشی کی، یہ بھی جو آپ کو پتہ ہے اہل مکہ کی طرف اشارہ ہے۔ سرگوشی تو چھپا کر ہی کی جاتی ہے، تو پھر سرگوشی کے لیے کیوں یہ آیا کہ انہوں نے چھپا کر سرگوشی کی، یعنی مبالغے کے لیے، یعنی یہ بہت زیادہ یہ چھپا کر یہ جو ہے سرگوشی جو ہے نا یہ بہت زیادہ کرتے تھے، اس لیے یہاں پہ واسر النجوہ کا لفظ آیا ہے، انہوں نے چھپا کر سرگوشی کی۔ کون ہے یہ؟ الذین ظلموا، کون یہ کرتا تھا؟ جن لوگوں نے ظلم کیا، مشرکین مراد ہیں۔ حل ھذا الا بشر کہ نہیں ہے یہ مگر تمہارے مثل ایک انسان۔ یہ بھی ان کی انا اور تکبر جو کہ انہیں پیغمبر کی بات سننے سے روکی ہوئی تھی، اور چھپ کر کیوں کرتے تھے؟ تاکہ سب مل کر ایک رائے پر، ایک متفقہ رائے پر پہنچ جائیں۔ افتأتون السحر کیا پھر بھی تم آؤ گے جادو کو، یعنی جادو کو قبول کر لو گے؟ اشارہ ہے آپ وسلم کے پیش کیے ہوئے کلام کی طرف۔ آپ وسلم کے جو کلام اس کیا کہتے تھے؟ جادو۔ کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنتا وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ وانتم تبصرون حالانکہ تم دیکھ رہے ہو۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ اس کی دلیل لاتے، یہ جو جادو کہہ رہے ہیں اس کی دلیل لاتے نا، تو یہ کہتے ہیں کہ اس میں دلیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تو تم کو نظر آ رہا ہے، وانتم تبصرون یہ تو تم کو نظر آ رہا ہے۔ جب ہم عام طور پر کہتے ہیں نا کہ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں، یہ تو سبھی کو پتہ ہے، سب جانتے ہیں، ہے نا، تو اس طرح سے وہ کہتے تھے۔ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم۔ قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ربی میرا رب، یعلم جانتا ہے، قول بات، فی السماء آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، وهو السمیع العلیم اور وہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ قال ربی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا رب جانتا ہے ہر بات کو، ہے نا، فی السماء جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں، یعنی جو آسمانوں میں اور جو زمین میں باتیں ہوتی ہیں، اور میرا رب سب جانتا ہے اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پر یقین جواب تھا کہ میرا رب جانتا ہے ہر بات کو، خواہ وہ آسمان میں ہو یا زمین میں، اور وہ سننے والا بھی ہے، جاننے والا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پر یقین جواب۔ کفار چپکے چپکے باتیں کرتے تھے، جیسا کہ پچھلی آیت میں آیا ہے کہ تمہارے جیسا ہی انسان، اس کی بات نہ مانو، یہ جادوگر ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کی سرگوشیوں اور انکار اور جھوٹے جو پروپیگنڈے تھے ان کا جواب اس کے سوا نہیں دیا کہ میرا رب ان سب باتوں کو جانتا ہے۔ فی السماء والارض، نہ صرف زمین کی باتیں بلکہ آسمانوں کی باتیں بھی وہ جانتا ہے، نیتوں کو بھی جانتا ہے، دعاؤں کو بھی جانتا ہے، سرگوشیوں کو بھی جانتا ہے، سب اللہ جانتا ہے۔ سمیع وہ آواز کو سنتا ہے چاہے جتنی بھی آہستہ ہو یا دل میں ہی ہو، علیم ہر نیت، ہر ارادہ، ہر راز اور وہ ہر حقیقت کا علم رکھتا ہے۔ جو کچھ کفار کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہ سب اللہ کے علم میں ہے اور وہی ان کا جواب دے گا۔ ہماری زندگی کے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ ہماری زندگی کے لیے اس میں یہ سبق ہے کہ جب لوگ ہمارے پیٹھ پیچھے باتیں کریں،
ہماری الزامات لگائیں، ہمیں کمزور سمجھیں. ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ کہنا چاہیے کہ میرا رب سب جانتا ہے. تنقید، الزامات، سازشوں سے گھبرانا نہیں. اللہ سب سن رہا ہے، سب جان رہا ہے اور وہی انصاف کرے گا. سمیع علیم، جو بات پیچھے کہی گئی ہے اسی کی مناسبت سے یہاں اللہ کی صفت لائی گئی ہے کہ کوئی سرگوشی کرے، کوئی کھلے عام بات کرے، کوئی جو ہے چھپ کر کرے، وہ سب سنتا ہے اور اس کو سب پتہ ہے. وہ سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے. السمیع اور العلیم یہ فعل کے وزن پر ہے، یہ بھی مبالغہ کا صیغہ ہے. بل قالوا اضغاث احلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما ارسل الاولون. بلکہ قالوا انہوں نے کہا، اضغاث پریشان، احلام خواب ہیں، بل افتراه بلکہ اس نے گڑھ لیا ہے اسے، بل ہوا شاعر بلکہ وہ شاعر ایک شاعر، فلیاتنا پس وہ ہمارے پاس لے آئے، بآیۃ کوئی نشانی، کما ارسل الاولون جیسے بھیجے گئے پہلے. بل قالوا اضغاث احلام بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ پریشان خواب ہیں، بلکہ اس نے گڑھ لیا ہے، بلکہ وہ تو ایک شاعر ہے، تو چاہیے کہ ہمارے پاس کوئی نشانی لائے جیسے پہلے نبی نشانیاں دے کر بھیجے گئے تھے. بلکہ وہ کہتے ہیں کہ پراگندہ خواب ہیں. اضغاث زغث کی جمع ہے. زغث کہتے ہیں خشک گھاس کو، یا شاخیں جو انسان کی مٹھی میں آ جائے، گھاس کی گٹھی، اتنی گھاس جو مٹھی میں آ جائے. یہاں پر خوابوں کے لیے زغث کا استعمال ہوا ہے، ایسے خواب جو گھاس کی مٹھی کی طرح ہیں. جیسے کہ اگر گھاس کو مٹھی میں لے کر جو ہے مٹھی بند کریں تو جب اس کو کھولیں گے تو بے ترتیب الجھی ہوئی ہوگی، ہے نا. تو یہ اس لیے یہاں خوابوں کو اضغاث سے تشبیہ دی گئی ہے کہ ایسے خواب جن کی کوئی تعبیر نہیں ہو سکتی تھی اور جن کا کوئی سر پیر نہیں، جن میں کوئی ربط نہیں، بے ربط خواب ہیں. احلام حلم کی جمع ہے. خواب کے لیے یہ لفظ آتا ہے، یعنی پیغمبر کی پیش کردہ وحی کو جو اللہ کی طرف سے آتی تھی، انہوں نے یہ کہہ کر ٹالا کہ یہ اللہ کی وحی نہیں ہے بلکہ پریشان خواب ہیں، بے ترتیب باتیں ہیں اور من گڑھت باتیں ہیں، بلکہ اس نے خود گڑھ لیا ہے، بلکہ وہ شاعر ہے. اب ایک بات نہیں کہتے تھے، کبھی کچھ کہہ کر اسے ختم کر دینا چاہتے تھے. عربوں کے ہاں جھوٹے شخص کو بھی نا شاعر کا لفظ وہ استعمال کرتے تھے جھوٹے شخص کے لیے. تو اس کے جو ہے اس کا پس منظر جو ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا اثر جب پھیلنے لگا تو مکہ کے سرداروں نے آپس میں مشورہ کیا. یہ انہوں نے طے کیا کہ ہر شخص جو مکہ میں زیارت کے لیے آئے آپ کے خلاف پہلے ہی سے اتنا بدگمان کر دیا جائے تو آپ کی بات سننے کے لیے آمادہ ہی نہ ہو. یہ مہم ویسے تو وہ ہر 12 مہینہ وہ کرتے تھے، جاری رہتی تھی، مگر جب جو ہے خاص طور پر حج کے زمانے میں کثرت سے آدمی پھیلا دیے جاتے تھے، جو تمام باہر سے آنے والوں زائرین کے خیموں میں پہنچ کر ان کو خبردار کرتے پھرتے تھے کہ یہاں ایسا آدمی ہے، اس سے ہوشیار رہنا. اور وہ جو ہے ان کی گفتگو میں طرح طرح کی باتیں بنائی جاتی تھیں. کبھی کہا جاتا تھا کہ یہ شخص جادوگر ہے، کبھی کہا جاتا تھا کہ یہ کلام اس نے خود گڑھ لیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ خدا کا کلام ہے، اور کبھی کہا جاتا کہ جو ہے وہ شاعر ہے، اور کبھی دیوانوں کی بڑھ اور پراگندہ خیالات کا پلندہ ہے. یعنی وہ یہ جو ہے ان کا مقصد یہ تھا کہ کسی نہ کسی طرح لوگوں کو بہکا دیا جائے. صداقت کا ان کے سامنے سرے سے کوئی سوال ہی نہیں تھا، جم کر کوئی ایک جو ہے بات کہتے. لیکن اس جھوٹے پروپیگنڈے کا جو فائدہ ہوا وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام انہوں نے ملک کے گوشے گوشے میں پہنچا دیا، اور جو ہے ہر شخص کے دل میں ایک سوال پیدا ہو گیا کہ آخر وہ کون شخص ہے جس کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں. آخر معلوم تو ہو کہ وہ کون ایسا آدمی ہے جن کے خلاف یہ طوفان برپا ہے. اور بہت سے سوچنے والوں نے یہ بھی سوچا کہ اس شخص کی بات سنی تو جائے، ہم تو کوئی بچے نہیں ہیں کہ ہم خام بھیج جائیں گے. اس کی ایک دلچسپ مثال طفیل بن عمرو دوسی کا قصہ ہے کہ انہوں نے بہت تفصیل سے بیان کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں قبیلے دوس کا ایک شاعر تھا، کسی کام سے مکہ گیا
वहाँ पहुँचते ही कुरैश के चंद लोगों ने मुझे घेर लिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ खूब मेरे कान भरे, यहाँ तक कि मैं जो है आपसे सख्त बदगुमान हो गया और मैंने तय कर लिया कि आपसे बच कर रहूँगा। दूसरे रोज़ मैं हरम में हाज़िरी देकर दूसरे दिन मैंने हरम में हाज़िरी दी तो आप काबा के पास नमाज़ पढ़ रहे थे। मेरे कानों में चंद जुमले जो पड़े तो मैंने महसूस किया कि ये तो बड़ा कोई बहुत अच्छा कलाम है। मैंने अपने दिल में कहा कि मैं तो शायर हूँ, जवान मर्द हूँ, अक़ल रखता हूँ, कोई बच्चा तो नहीं हूँ कि सही और गलत की तमीज़ ना कर सकूँ। आखिर क्या जो है मैं आखिर क्यों ना मैं इससे शख्स से मिलकर मालूम करूँ कि क्या कहता है। चुनांचे जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग होकर वापस चले तो मैं आपके पीछे पीछे हो लिया और आपके मकान पर पहुंचकर मैंने अर्ज़ किया कि आपकी कौम ने आपके मुतालिक मुझसे ये कुछ कहा था और मैं आपसे इस कदर में बदगुमान हो गया था कि मैंने अपने कानों में रूह ठूस ली थी ताकि आपकी आवाज़ न सुनने पाऊँ। लेकिन अभी जो चंद कलमे मैंने आपकी ज़बान से सुने मुझे कुछ बहुत अच्छे मालूम हुए। आप मुझे ज़रा तफसील से बताइए कि आप क्या कहते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में मुझे कुरान का एक हिस्सा सुनाया और मैं उससे इस कदर मुतासिर हुआ कि उसी वक्त मैं ईमान ले आया। फिर वापस जाकर मैंने अपने बाप और बीवी को मुसलमान किया। उसके बाद अपने कबीले में मुसलसल अशात इस्लाम करता रहा, यहाँ तक कि ग़ज़वे खंदक के ज़माने तक जो है पहुँचते पहुँचते मेरे कबीले के 70-80 घराने मुसलमान हो गए। तो फलियातीना बे आयतिन, बस चाहिए कि जो है ले आए कोई निशानी मुझसा, जैसा कि भेजे गए पहले, है ना। तो इशारा है अव्वलून से पिछले अंबिया की तरफ। जैसे सालेह अलैहिस्सलाम ने ऊँटनी दिखाई लोगों को मुझसे के तौर पर, और मूसा अलैहिस्सलाम ने असा और यद बैज़ा दिखाया। ईसा अलैहिस्सलाम ने कई मुअज़्ज़ात दिखाए, मुर्दों को ज़िंदा कर देते थे अल्लाह के इज़्न से। तो उनको चाहिए कि यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हमें इसी किस्म की कोई निशानी दिखाएं। अगर ये वाकई पैगंबर है तो फलियातिना बि आयतिन कमा उरसिलल अव्वलून। लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी सब बातों का रद्द कर दिया। और अल्लाह ताला सूरह हक़्क़ा में आता है ना कि वमा हुवा बिक़ौलि शायरिन क़लीलन मा तुमिनून, ये किसी शायर का कौल नहीं है, तुम कम ही ईमान लाते हो। सूरह यासीन में आता है वमा अल्लमनाहु शिअर वमा यंबग़ी लहू, हमने उसको शायरी नहीं सिखाई है और ना ही उसके लिए मुनासिब। तो ये जो निशानी मांगते हैं इसमें कसमें खा कर कहते थे कि अगर ये मुझसे हमें दिखा दे तो हम ज़रूर मान जाएंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी कोई बात ना मानी। आगे क्या फरमाया, मा आमनत क़ब्लहुम मिन क़रयतिन अहलकनाहा अफ़हुम युमिनून। मा आमनत, ना ईमान लाई क़ब्लहुम उनसे क़ब्ल मिन क़रयतिन कोई बस्ती, नहीं ईमान लाई उनसे क़ब्ल मिन क़रयतिन कोई बस्ती अहलकनाहा हमने उसे हलाक कर दिया। अफ़हुम युमिनून, और क्या ये ईमान लाएंगे। इनसे क़ब्ल कोई बस्ती जिसको हमने हलाक किया, निशानियाँ देख कर भी ईमान नहीं लाई ना, यानी निशानियाँ देख कर भी ईमान नहीं लाई। इनसे क़ब्ल कोई बस्ती जिसको हमने हलाक कर दिया, यानी निशानियाँ देख कर भी ईमान नहीं लाई। अफ़हुम युमिनून, तो क्या ये ईमान लाएंगे। यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि नहीं ईमान लाई उनसे पहले कोई बस्ती कि हमने उनको हलाक कर दिया, यानी निशानियाँ दिखाने के बाद भी वो जो है ईमान नहीं लाई, यानी मुअज़्ज़ात देख कर भी पिछले कौमों में से कोई ईमान ना लाया। आप देखें पूरी तारीख़ में एक भी मिसाल ऐसी नहीं मिलती कि किसी कौम के सामने पैगंबर ने मुझसे पेश किए हो और वो झुक गए, मान गए हों। सब ने मुझसे देखे और इनकार कर दिया। नतीजा क्या हुआ, उनकी तबाही जो है लाजिम हो गई। अफ़हुम युमिनून, क्या फिर ये ईमान लाएंगे। अल्लाह ताला सूरह यूनुस 96 में फरमाते हैं कि इन्नल लज़ीना हक़्क़त अलैहिम कलिमतु रब्बिका ला युमिनून। और जो है यहाँ पे अल्लाह ताला ने कहा कि मा आमनत क़ब्लहुम मिन क़रयतिन, नहीं ईमान लाई उनसे पहले कोई बस्ती कि हलाक कर दिया हमने उसको। नहीं, मुअज़्ज़ात देखकर पिछली कौमों में से कोई ईमान नहीं लाया। फिर आगे अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि वमा अरसलना क़ब्लका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम फसअलू अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। वमा अरसलना, और नहीं अरसलना भेजे, अरसलना हमने
بھیجے ہم نے، وما ارسلنا اور نہیں بھیجے ہم نے قبل کا تم سے پہلے الا مگر رجالن مرد نوحی ہم وہی بھیجتے تھے الیہم ان کی طرف فسلو پس پوچھ لو اہل الذکر یاد رکھنے والے ان کنتم اگر تم کیا لا تعلمون تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھیجے ہم نے تم سے پہلے مگر مرد یعنی بشر، ہم نے ان کی طرف ہم ان کی طرف وہی بھیجتے تھے۔ فسلو پس پوچھ لو اہل ذکر اے اہل ذکر ان کنتم اگر تم لا تعلمون تم نہیں جانتے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے مگر انسانوں ہی کو، ہم وہی کرتے رہے ہیں ان کی طرف۔ فسلو اہل ذکر پھر پوچھ لو اہل ذکر سے، یہاں اہل ذکر سے مراد اہل کتاب کے علماء ہیں، یعنی علماء اہل کتاب سے پوچھ لو اے اہل مکہ اگر تم جانتے نہیں ہو۔ اہل مکہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اعتبار اہل کتاب پر، خاص طور پر دینی امور میں انہی کو کنسلٹ کرتے تھے، انہی سے مشورہ کرتے تھے۔ یہ آیت ہمیں پچھلے اعتراضات جو ہے یہ آیت بھی پچھلے جو اعتراضات کا جو ہے رد ہے، پچھلے جو اعتراضات کی اس کا رد ہے، جو انہوں نے کہا کہ جو ہے کیا کوئی بشر پر وہی آئے گی، تو یہ کفار کہتے تھے کہ محمد تو ہماری طرح کا بشر ہے، اللہ کا پیغام ہے کسی انسان کو کیوں ملے گا، وہ تو ہماری جیسا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ ہم نے ہمیشہ بشر ہی کو نبی بنایا ہے، فرشتے یا کوئی اور مخلوق جو ہے نہیں ہے نا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا ہے کہ کیا جواب دیا ہے کہ نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے مگر انسانوں ہی کو۔ تو جو ہے اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے نبی کو انہی جیسا ہونا ضروری تھا، ہے نا، تاکہ وہ ان کی زبان سمجھ سکے، ان کے حالات جانے، ان کے ہی جیسی زندگی گزارے۔ اس لیے نبی بشر ہی ہوتے ہیں لیکن اللہ کے خاص بندے وہ ہوتے ہیں۔ فسلو اہل ذکر بس اہل ذکر سے پوچھ لو۔ اہل ذکر کون؟ اس وقت کے یہود اور نصارہ کے علماء، تورات اور انجیل کو جاننے والے، یعنی جو علم رکھتے ہیں ان سے سوال کرو، یعنی ان سے پوچھ لو۔ فسلو اہل ذکر مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں شک ہے کہ پہلے بھی نبی بشر تھے، اگر تمہیں اس میں شک ہے یا تمہیں اس میں کوئی جو ہے یہ بات تمہیں نہیں مان لی ہے نا، اس میں تم کو شک ہے کہ پہلے بھی نبی بشر تھے، تو وہ کیا کرو، تم اہل علم سے جا کے پوچھ لو، جو یہود اور نصارہ کے علماء ہے نا، تم ان سے پوچھ لو، ہے نا۔ یہ آیت صرف اعتراض کا جواب نہیں ہے بلکہ امت کے لیے ایک اصول ہے۔ کیا اصول ہے؟ کہ نہ جاننے کی صورت میں اہل علم سے رجوع کرو، نہ کہ خود قیاس اور گمان کر کے اور پھر جھٹلا دو۔ تو اس کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ نہ جاننا گناہ نہیں ہے، لیکن سیکھے بغیر چھوڑ دینا گناہ ہے، یا سیکھے بغیر نہ جاننے کی صورت میں جو ہے قیاس اور گمان کر کے جھٹلا دینا یہ گناہ ہے۔ پیغمبر کا انسان ہونا کوئی عیب نہیں ہے، پچھلے پیغمبر بھی انسان تھے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 109 ہے نا کہ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری، اور آپ سے پہلے ہم نے مرد ہی کو رسول بنا کر بھیجے، انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجے، ہم ان کی طرف وہی کرتے تھے۔ وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام وما کانوا خالدین، اور ہم نے نہیں بنائے ایسے جسم لا یاکلون نہ کھاتے ہوں، طعام کھانا، وما کانوا اور وہ نہ تھے، خالدین ہمیشہ رہنے والے، اور ہم نے ان کے ایسے جسم نہیں بنائے کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں اور وہ نہ تھے خالدین ہمیشہ رہنے والے۔ سورہ فرقان میں آتا ہے کہ ان کا یہ اعتراض تھا کہ رسول کھانا کیوں کھاتا ہے، بازاروں میں کیوں چلتا ہے اگر یہ رسول ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے، ہم نے ان کو جسمانی اعتبار سے کچھ مختلف بنایا ہے، ہم نے ان کو کچھ مختلف نہیں بنایا ہے۔ پیغمبروں کے جسم بھی دوسرے انسانوں کی طرح کھانے پینے کے محتاج ہوتے ہیں،
اور جسد کو جسد کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ جسد کے لفظی معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا اکٹھا ہونا۔ ہمارے جسم میں مختلف اعضاء ہیں مگر سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ نبی کوئی غیبی مخلوق ہوتا ہے؟ قرآن بار بار واضح کرتا ہے کہ نبوت انسانوں کے لیے ہے اور نبی انسانوں ہی میں سے ہوتے ہیں۔ وما کانوا خالدین، وہ ہمیشہ کے لیے نہیں تھے۔ نبی بھی دنیا میں فانی تھے، وہ ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے نہیں تھے۔ یہ آیت دراصل دو غلط فہمیوں کی اصلاح کرتی ہے۔ نبی فرشتہ نہیں، انسان ہوتا ہے۔ نبی غیر فانی یا آفاقی مخلوق نہیں ہوتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ نبوت انسانوں میں ہی آئی تاکہ انسانوں کو سکھایا جا سکے کہ جینا کیسے ہے۔ ثم صدقناہم الوعد فانجیناہم ومن نشاء واہلکنا المسرفین، پھر ہم نے سچا کر دیا ان سے وعدہ، فانجیناہم، بس ہم نے انہیں نجات دی، انہیں جسے ہم نے چاہا، ومن نشاء، جسے ہم نے چاہا، واہلکنا، اور ہم نے ہلاک کر دیا، مسرفین، حد سے بڑھنے والوں کو، ہم نے حد سے بڑھنے والے کو ہلاک کر دیا۔ پھر ہم نے ان سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، بس ہم نے جسے چاہا بچا لیا اور ہم نے حد سے بڑھنے والوں کو ہلاک کر دیا۔ پچھلی آیت میں بتایا گیا کہ تمام انبیاء انسان تھے، کھانے پینے والے فانی تھے، ہمیشہ رہنے والے نہیں تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا صدقناہم الوعد، ہم نے ان سے کیا ہوا وعدہ سچ کر دکھایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے کامیابی، مدد اور غلبے کا جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا۔ نبیوں کو ان کے دشمنوں سے بچایا، ان کی دعاؤں کو قبول کیا۔ جیسے نوح علیہ السلام کو کشتی میں نجات دی، ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچایا، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ اور پھر فتح مکہ تک پہنچایا۔ فانجیناہم ومن نشاء، ہم نے انہیں اور جنہیں ہم نے چاہا نجات دی۔ صرف انبیاء نہیں بلکہ ان کے ساتھی، ماننے والے، صابر اور مخلص بندے بھی اللہ کی حفاظت میں آ گئے۔ اللہ کی مدد صرف نبی کے لیے نہیں بلکہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو حق پر قائم ہے۔ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور حد سے بڑھنے والوں کو ہلاک کر دیا۔ مسرفین یعنی وہ لوگ جو اللہ کی حدیں توڑ دیتے ہیں، ظلم فتنہ میں آگے بڑھ جاتے ہیں، ضد غرور اور گناہ میں انتہا کر دیتے ہیں۔ ان کا انجام صرف ایک، اللہ کا عذاب، دنیا میں ذلت اور آخرت میں ہلاکت۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ تاریخ صرف ماضی کا قصہ نہیں ہے بلکہ اللہ کا ایک اصول ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ چلے گا وہ بچایا جائے گا، اور جو حد سے بڑھے گا وہ مٹا دیا جائے گا۔ ہمارے لیے یہ سبق ہے اس میں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، بس ہمیں چاہیے کہ سچائی پر قائم رہیں، ہے نا، نبیوں کے طریقے پر چلیں، ظلم و زیادتی اور غفلت سے بچنے کی کوشش کریں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی مدد ہمیشہ حق والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ وہ حد سے نہ بڑھیں۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون۔ لقد، یقیناً، انزلنا، ہم نے نازل کی، الیکم، تمہاری طرف، کتاباً، ایک کتاب، فیہ، اس میں، ذکرکم، تمہارا ذکر، افلا تعقلون، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی، اس میں تمہارا ذکر ہے، تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہ اکٹھا جواب ہے کفار مکہ کے ان مضطرب اقوال کا جو وہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہتے تھے۔ یہ شاعری ہے، یہ ساحری ہے، یہ پراگندہ خواب ہیں، یہ من گھڑت افسانے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس پر فرمایا جا رہا ہے کہ اس کتاب میں آخر کون سی نرالی بات ہے جو تمہاری سمجھ میں نہیں آتی، جس کی وجہ سے تم اپنی متضاد رائے قائم کر رہے ہو۔ اس میں تمہارا اپنا ہی حال بیان کیا گیا ہے، اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، تمہارے ہی نفسیات اور تمہارے ہی معاملات زندگی زیر بحث ہیں۔ اس میں ذکرکم کا مطلب کیا ہے؟ تمہاری عزت عظمت کا راستہ ہے، اس میں تمہاری اصل پہچان ہے، تمہارے اصل مقصد کا تعارف ہے، تمہارے لیے وہ ہدایت ہے جس سے تم بلند ہو سکتے ہو،
یعنی اگر تم قرآن سے جڑ جاؤ تو تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی۔ قرآن سے ہی عزت ہے اور قرآن سے دوری میں ذلت ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ میرے بہنیں، قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے۔ کتاب تمہاری جو ہماری زندگی، روح، معاشرہ، نسلوں سب کا حل ہے۔ یہ قرآن نہ صرف مذہبی کتاب ہے بلکہ یہ قوموں کی عزت، کامیابی اور قیادت کا ذریعہ ہے۔ قرآن ہمارا اصل تعارف ہے۔ اگر ہم اسے بھلا دیں تو ہمیں بھلا دیا جائے گا۔ میرے بہنوں، یہ کتاب جو ہے کوئی معمولی کتاب نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وجعلنا ممن يعيش بالقرآن ويموت عليه آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ، قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار، ہمارے سینوں کا نور، ہمارے غموں کا مداوا اور ہمارے فکریں جو ہے وہ دور کرنے والا بنا دے۔ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو قرآن کے لیے جیتے اور قرآن ہی کے لیے مرتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، قرآن کے ہر لفظ سے ہمارا رشتہ بنا دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما اور اس کتاب کو میرے لیے نور، شفاعت اور ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ ہمارے لیے نور، شفاعت اور ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن، اللہم نور قلوبنا بالقرآن، اے اللہ ہمارے دلوں کو قرآن سے منور فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔